بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان لانے والوں، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے، سلام بھیجا کرو۔ اما بعد، معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ایک بار پھر سے میرا ہی حیات اپنے ساتھی مواحد کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں آن لائن اسپیشل پروگرام لے کر، جس کا عنوان ہے اہل بیت سے محبت۔ آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ہے۔ تو جیسے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور سبھی لوگوں کے دلوں میں بہت سارے وسوسے خیالات ہوتے ہیں کہ اس مہینے کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جائے، کس طرح منایا جائے، غم میں مبتلا ہوا جائے یا خوشی منائی جائے وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ لوگوں کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں اور ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اہل بیت سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے۔ ان سبھی سوالوں کے جوابات ہم جانیں گے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ میں گزارش کروں گی اپنے ساتھی مواحد سے کہ وہ اپنے بہترین نالج سے ہم سب کو آشنا کریں اور ہمیں وہ آج کے پروگرام کے ذریعے ایک نئی روشنی دکھائیں۔ پلیز ویلکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور جس نے ہمیں اسلام جیسے دین سے نوازا، اور درود و سلام ہو اس کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رحمت نے دنیا سے ظلم کا دور وہ ختم کر دیا اور عدل و انصاف اور روشنی کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، اور جو اندھیرے تھے وہ ختم ہوئے۔ آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے یہ اہل بیت سے محبت پر ہے۔ اہل بیت، یہ جو بیت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، یعنی یہ کس کے گھر والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر آج یہ پروگرام ہے کہ ان سے محبت کیا ایمان کا ہمارا تقاضا ہے۔ اگر ہم ان سے محبت نہ کریں تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ تو ہرگز نہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت سے ہمارے دل روشن نہ ہو، ان کی ہم عظمت نہ سمجھیں، ان کی فضیلت اپنے دلوں میں ہم نہ جگائیں، تو جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی ہم نے حدیث بھی تو کافی بار آپ نے سنی ہوگی کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت سے محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت ہے اصل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ مختلف احادیث کے ذریعے یہ ہم سمجھیں گے کہ اہل بیت سے محبت ہے کیا، اصل ہمیں کیا کرنی چاہیے، اور اس کو ہمیں وہ کیسے انجام وہ دینا چاہیے، اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے آپ کے سامنے اہل بیت سے محبت، اور ہم اسی کو آج ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ اہل بیت ہیں کون اور ان سے محبت کا کیا تقاضا ہے۔ اور جو امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مہینہ ان سے منسوخ ہے۔ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام کو وہ پیش آیا تھا۔ انشاءاللہ لاسٹ میں ہم اس کا بھی سمجھیں گے کہ وہ ہے کیا اصل۔ اور اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہ ہم صحیح احادیث کی روشنی میں ہی سمجھیں گے۔ ایک ایک چیز، کوئی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کوئی ضعیف نہیں ہوگی، فیبریکیٹڈ نہیں ہوگی، موضوع نہیں ہوگی۔ ساری جو حدیث رکھی جائیں گی آپ کے سامنے
وہ پوری طرح ऑथेंटिक होंगी, उनके रेफरेंस सब अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उन्हीं से दिए जाएंगे, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी और जितनी भी अहले सुन्नत की जो किताबें हैं उनसे उनके रेफरेंस दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रोग्राम के आगाज में समझ लेते हैं कि असल हमारा जो उन्वान है अहले बैत से मोहब्बत। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा अहले बैत होते होते कौन है, अहले बैत में दाखिल कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले जब तक हमें ये पता ना चले तो हम आगे उनसे हमें ये ही पता नहीं चलेगा कि मोहब्बत हमें किनसे करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अहले बैत होते कौन है और इसमें कौन कौन शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया अहले बैत यानी नबी के घर वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर वाले हैं वो अहले बैत हैं। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो नंबर एक जो पहले नंबर पे अहले बैत में शामिल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। इसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का अहले बैत होना कुरान से ही साबित है। अहले बैत जैसा कि वर्ड है यानी इसके जो माना है उसी से हमें समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। तो घर वालों में जाहिर सी बात है कि बीवी घर वालों में ही शामिल होती हैं और बच्चे ये भी घर वालों में शामिल होते हैं। तो फिर भी हम एक एक करके सही और ऑथेंटिक रेफरेंस के जरिए जानेंगे कि आखिर अहले बैत में दाखिल कौन कौन है, क्योंकि हमारे मुस्लिम उम्मत में बड़े इख्तिलाफ हैं कि कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत में वो शामिल नहीं मानता, और जो कुछ लोग हैं वो किसी और को अहले बैत में शामिल नहीं मानते और कुछ को मानते हैं। तो हमें सही पता होना चाहिए असल आखिर अहले बैत में शामिल कौन है। जब तक हमें ये पता ना चले तो हम उनसे मोहब्बत का जो हक है वो ही हम अदा नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती से किसी को अहले बैत के क्राइटेरिया से ही बाहर कर दें। तो सबसे पहले जो अहले बैत हैं, जो अहले बैत में शामिल हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। ये जो साबित है इनका अहले बैत होना वो सूरह अहज़ाब की आयतें हैं, आयत नंबर 32 और 33, इनकी रूह से ये अहले बैत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ही इन्हें अहले बैत को करार दिया है। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दवी जवान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी में पड़ा कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनको अल्लाह ताला वो वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो आयत नंबर 33 है उसी में भी अल्लाह अल्लाह ताला ने और उनके लिए हिदायत और रखी है। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने कहा अपने घरों में टिक कर रहो और पिछले जाहिलियत के दौर की सी वो सच धज ना दिखाती फिरो, नमाज कायम करो, जक़ात दो और अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम नबी के घर वालों से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक करे। तो यहाँ जो वर्ड आया है वो अहले बैत आया, ये मतलब यानी अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस बताई उसके बाद जो बताया कि अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम नबी के घर वालों से गंदगी को दूर करे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हिदायत दी गई और फिर उन्हें अहले बैत में शामिल किया गया कि अल्लाह तो ये चाहता है कि नबी के घर वालों जो वो नबी के घर वालों से गंदगी को दूर करे। तो इस आयत से हमें पता चला अहले बैत में जो की शामिल है, जो दाखिल है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां थी सब की सब अहले बैत में शामिल हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो घर वालों में शामिल है। और कॉमन सेंस की भी बात है, अगर आप मुझसे कहें कि आपके घर में कौन कौन है या आपके घर वाले कौन कौन है, तो सबसे पहले जो नंबर पे आएंगे वो मेरी बीवी है, उनके बाद वो आगे का सिलसिला स्टार्ट होगा। तो ये कुरान से भी साबित है, रेफरेंस आपके सामने रख दिया गया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे अहले बैत में वो शामिल हैं, जो कि अ, अहले बैत में शामिल है, वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। ये चार शख्स इस पे ये अहले बैत में ये भी शामिल हैं। इसमें से हजरत अली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और चचेरे भाई भी थे, लेकिन बीबी फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनसे निकाह के बाद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी बन गए थे। और अल्लाह के रसूल की जो और बेटियां हैं वो भी अहले बैत में शामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी भी औलादें हैं सब अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन इस हदीस में स्पेशल इन जो चार लोगों का जिक्र है, तो इसलिए इन चार लोगों के नाम ऊपर हाईलाइट किए गए। लेकिन बीबी फातिमा के अलावा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बेटियां थी,
وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھی۔ اتنے میں اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر لیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لیے ہوئے نکلے اور سب سے پہلے سیدنا حسن علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نواسے تھے ان کو چادر میں لیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بھی اس میں داخل کر دیا، یعنی اس چادر میں پھر امام حسین علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کر دیا، وہ کر دیا۔ پھر سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آئی تو ان کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر لیا، یعنی بی بی فاطمہ آئیں اور ان کو بھی اسی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بھی شامل کر کے فرمایا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو شامل کیا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، چاروں کو شامل کر لیا اس چادر میں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے ناپاکی کو دور کرے اور آپ کو پاک کرے، یہ اہل بیت ہے، یعنی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تھی جس میں وہ کہا گیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو ناپاکی سے دور کرے اور آپ کو پاک کرے، اور پھر چادر میں لے کر فرمایا یہ اہل بیت ہے، یعنی جو 4 شخص ہیں ان کا اسپیشل ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، ان 4 لوگوں کا اسپیشل ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ امت انہی لوگوں پر آگے چل کر انہی سے اختلاف کرنے والی تھی، انہی کی بیس پہ امت کے وہ گمراہ ہونے کا ایک کرائٹیریا بھی ہے، اور انہی کے ساتھ امت یہ ظلم کرنے والی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، وہ بھی شہادت کی، انہوں نے موت پائی، اور امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا کا میدان ہے اس میں شہید کر دیا ظلمانہ طریقے سے، اور جو علی علیہ السلام ہے ان کو بھی مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ تو یعنی ان کے ساتھ امت ہی ظلم کرنے والی تھی، جو امت تھی وہی ان کے ساتھ ظلم کرنے والی تھی، اس لیے ان کو اور اسپیشل ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی جب آپ ظلم کرو تو اس بات کو آپ دھیان رکھنا کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھمکیاں ہیں اہل بیت کے تعلق سے کہ جو ان سے بغض رکھے گا ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے، ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں، انشاءاللہ ہم آگے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کو ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور ہے کہ وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، یہ مباہلہ کی آیت اس کو بولتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، جو کہ کافر تو ان کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤں اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ تو وہ آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آیت سورہ آل عمران کی آیت کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، یعنی ایک میدان میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تم بھی اپنی فیملی کو لے آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فیملی کو لے آئیں کہ آؤ اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت کا دعویٰ کیا تھا وہ اس کو جھوٹا مان رہے تھے، ان کو وہ حق پر نہیں مان رہے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ یعنی اپنے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن جن کو لائیں، اس آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 وہ نازل ہونے کے بعد، تو اس میں پہلے نمبر پہ وہ سیدنا فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ 4 شخص جو ہیں ان کا اسپیشل پروٹوکول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، امام حسن، امام حسین، امام علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 اسپیشل شخص ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار، ایک بار ان کو چادر میں لے کر امت کو بتایا، دوسری بار
جب آیت مباہلہ کی وہ نازل ہوئی، اس کے بعد ان کو میدان میں لا کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ ہیں میرے گھر والے. یہ اس امت کو پھر وارن کیا گیا اہل بیت میں، جبکہ بیویاں بھی شامل تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو نہیں لائے تھے، کسی بھی بیوی کو نہیں لائے تھے، لیکن ان کو لائے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار بات ہیمر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے میرے جانے کے بعد، کیونکہ انہی کے ساتھ ظلم ہونے والا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہی 4 لوگ تھے جن کے ساتھ ظلم ہونے والا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو ہائی لائٹ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ تو قرآن سے ہی ثابت ہے. ان کو جو لوگ اہل بیت کی کیٹیگری سے نکالتے ہیں تو وہ سخت غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں، انہیں قرآن کا اصل پتہ نہیں ہے. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ اہل بیت کی کیٹیگری میں ہے وہ عقیل، جعفر اور عباس رضی اللہ عنہ ہے. تو یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور ان کے علاوہ جن پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے جن پر صدقہ حرام تھا وہ بھی اہل بیت کی کیٹیگری میں شامل ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حسین رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یعنی حضرت زید جو ایک صحابی ہیں ان کے بھتیجے حسین رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ کون سے ہیں، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پاک بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یعنی وہ زکوٰۃ اور صدقات نہیں لے سکتے. حسین ان کے بھتیجے نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ علی، عقیل، جعفر اور عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں. حسین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں. تو یہ حدیث کے ذریعے بھی ہمیں بات پتہ چلی کہ جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، حضرت عقیل، جعفر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کزن تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جان تھے، یعنی یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو اہل بیت میں 3 کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دی. پہلی کیٹیگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام بیویاں ہیں، جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں 11 کی 11 سب اہل بیت میں شامل ہیں. اس کے بعد امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور بی بی فاطمہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں وہ شامل ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا اصل کی اہل بیت کون ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے 240 نمبر پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس ذات کی قسم، یعنی حضرت علی وہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑا اور فصل اگائی اور مخلوقات پیدا کی، نبی امی نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہد دیا تھا کہ صرف مومن شخص ہی مجھ علی سے محبت کرے گا اور صرف منافق شخص ہی مجھ سے بغض رکھے گا. یعنی پہلے میں نے آپ کو بتایا حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے، اور پھر یہ حدیث کے ذریعے ہمیں بات پتہ چلی کہ صرف مومن ہی ہوگا. حضرت علی نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ صرف مومن شخص ہی ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو حضرت علی اہل بیت میں ہے، اور اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حضرت علی نے یہ بات ہمیں کلیئر کٹ بتا دی ہے، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ صرف مومن شخص ہی مجھ سے محبت رکھے گا. اب جو شخص حضرت علی سے بغض رکھے، حضرت علی سے وہ دشمنی رکھے، تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں بتایا کہ منافق شخص ہی مجھ سے بغض رکھے گا. تو حضرت علی ایک کرائٹیریا ہے مومن کے لیے کہ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر ہمارے دل میں ان کے لیے ذرا سا بھی بغض ہے، ذرا سی بھی نفرت ہے، تو ہم مومن نہیں ہیں. تو یہ ہے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت کریں.
जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करनी है। सही बुखारी हदीस नंबर 16 में जो हमें वो बताया गया था, ऐसी ही हजरत अली से मोहब्बत हमारे ईमान का वो तकाजा है। और हजरत अली एक क्राइटेरिया भी है उम्मत में, जो जुल्म अहले बैत पर होगा उसका जो क्राइटेरिया है ना वो भी हजरत अली है। यानी दो ग्रोह ऐसे हैं इस उम्मत में जो गुमराह हो जाएंगे, जो सीधे रास्ते से भटक गए, जो भटक जाएंगे। और वो किस बेस पे भटकेंगे? हजरत अली से मोहब्बत या बुग़्ज़ की बेस पे दो गिरोह गुमराह हो जाएंगे। हजरत अली के मुतालिक उनका क्या अकीदा है, इसी बेस पे दो गिरोह अहले बैत के बेस पे इस उम्मत में दो गिरोह बढ़ जाएंगे। तो ये हदीस आपके सामने है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अल्लाह के रसूल अपने जो दमाद हैं हजरत अली उनसे फरमा रहा है, ए अली, तेरे मामले में ईसा अलैहिस्सलाम जैसी मिसाल है। यहूद ने उनसे बुग़्ज़ रखा और उनकी माँ पर इल्जाम लगा दिया, और नसारा ने उनसे हद से ज्यादा मोहब्बत की और उन्हें वह रुतबा दे दिया जो उनका नहीं था। यानी अल्लाह के रसूल ने बता दिया, ए अली, तेरे तेरी जो मिसाल है ना इस उम्मत में वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया? यहूदी उन पर ईमान नहीं लाए, उनकी माँ पर जिना का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि वो बिना बाप के पैदा हुए थे। तो उनकी माँ पर जिना का इल्जाम लगा दिया यहूदियों ने कि बेटा भी हराम का है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वो गुमराह हो गए। क्यों? उनसे, ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी में वो गुमराह हो गए। और दूसरी तरफ जो नसारा हैं यानी जो ईसाई हैं, उन्होंने हद से ज्यादा मोहब्बत की और उन्हें वो रुतबा दे दिया जो उनका नहीं था। ईसाइयों ने ये किया कि ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत की हद से ज्यादा, और उनको वो रुतबा दे दिया जो उनका नहीं था, अल्लाह ताला का बेटा ही करार दे दिया। तो वो भी गुमराह हो गए, यहूदी भी गुमराह हो गए, क्योंकि वो बुग़्ज़ में गुमराह हुए और ईसाई मोहब्बत में गुमराह हो गए। तो ऐसे ही हजरत अली की मिसाल इस उम्मत के लिए भी यही है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें बता दिया। और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझसे मुतालिक दो शख्स हलाक होंगे। हजरत अली ने साफ बता दिया इस हदीस की रोशनी में कि मुझसे मुतालिक दो शख्स हलाक होंगे हमेशा, वो बर्बाद हो जाएंगे। एक हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला जो इस हद तक चला जाए कि उसे दीन से बाहर कर दे, और दूसरा बुग़्ज़ रखने वाला जो मुझ पर बहतान लगाए। ये देखें, हजरत अली अहले बैत हैं, ये साबित है। और हजरत अली एक क्राइटेरिया भी है। मोमिन और मुनाफिक, कि आप मोमिन या मुनाफिक हैं, ये हजरत अली की मोहब्बत आपको ऊपर डिपेंड करेगी। और आप हजरत अली के मुतालिक क्या अकीदा है आपका, वही आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन से गिरोह में वो शामिल है। अल्लाह इस हदीस में वो बता दिया गया, एक गिरोह वो है जो हद से ज्यादा मोहब्बत करेगा और मोहब्बत में गुलूब कर जाएगा, वो भी गुमराह हो जाएगा। और एक गिरोह हद से ज्यादा दुश्मनी में, बुग़्ज़ रखने में गुमराह हो जाएगा। यही ईसा अलैहिस्सलाम की और हजरत अली की मिसाल है। हद से ज्यादा मोहब्बत की तो लोगों ने क्या की, अली को अल्लाह, अली अल्लाह कर दिया। एक गिरोह ऐसा है इस उम्मत में जो हजरत अली को अल्लाह मानता है, उनसे मदद मांगता है, तो ये मोहब्बत में उन्होंने गुलूब कर दिया जो उन्हें दायरे इस्लाम से बाहर फेंक देती है। और एक गिरोह ऐसा है जो हजरत अली पर लानतान करता है, हजरत अली को खता पर मानता है, हजरत अली को ही उन्होंने ये कह दिया था ये काफिर हो चुके हैं, हजरत अली को ये कह दिया था ये काफिर हो चुके हैं, तो वो भी क्या हुआ, दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। तो दो गिरोह हैं उम्मत में, एक हजरत अली से मोहब्बत में इस कदर आगे निकल गए हैं कि उनका जो मकाम और मर्तबा था वो इतना ऊपर कर दिया कि वो गुमराह हो गए। और दूसरा गिरोह वो है जो उनसे बुग़्ज़ में, उनसे हसद में और उनसे दुश्मनी में इतनी आगे निकल चुका है कि वो उनको भी दायरा इस्लाम से बाहर फेंक देता है। तो हजरत अली एक क्राइटेरिया है और हजरत अली अहले बैत हैं। तो ये देखें, अहले बैत हमारे लिए एक क्राइटेरिया है। अब अहले बैत के बारे में मैंने आपको बता दिया, हजरत अली के मुतालिक जो हदीस थी कि ये क्या हमारे ईमान का ये तकाजा है कि हम इनसे मोहब्बत करें, जितने भी अहले बैत हैं। और उनमें स्पेशल हजरत अली के ऊपर जो जिक्र था वो मैंने आपके सामने रखा। अब जो फजाइल अहले बैत हैं उनके ऊपर वो कुछ हदीसें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सही बुखारी की हदीस है 3751 नंबर पे कि जो खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرو. یعنی حضرت ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، ان کے نائب بنے، وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرو. اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تلاش کرنی ہے تو ان کے گھر والوں سے محبت کرو. یہ ہے، حضرت ابوبکر نے یہ بات کہی ہے، جو پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے. تو یہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو اہل بیت سے محبت کریں، چاہیں تو نہ کریں. آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. محبت لازمن کرنی ہے آپ کو. اور آگے حدیث آئے گی، اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے اور بغض رکھتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ وہ حدیث آگے آئے گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو گھر والوں ہیں، ان سے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرنے کا حضرت ابو بکر نے ہمیں حکم دیا ہے، جو کہ پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گی، صحیح مسلم میں حدیث آپ کو مل جائے گی. وہ کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اہل بیت کے جو فضائل میں حضرت علی کے اوپر یہ حدیث ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ حضرت علی کو جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے، مدینہ کی حفاظت کے لیے. کیونکہ تبھی اگر جنگ تبوک پہ چلے جائیں گے تو مدینے پہ کوئی بھی حملہ کر سکتا تھا. تو حضرت علی کو وہاں نائب بنایا کہ آپ یہاں مقرر ہیں، آپ یہاں مدینے میں رکیں. تو پھر اس پر حضرت علی تھوڑے غمگین ہوئے کہ جہاد پڑھتے اور ہر مومن کو جانا چاہیے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ انہیں تورات دیں 40 دن کے لیے، جو ان کو طلب کیا گیا تھا، تو اپنے پیچھے جو وہ نائب مقرر کر کے گئے تھے، وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کر کے گئے تھے کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی آپ کرنا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، ان کے نائب تھے. اس لیے حضرت علی کو وہاں چھوڑا. لیکن پھر فرق بھی بتا دیا، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ فرق ہے بس. لیکن ان کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی حضرت علی کے علاوہ. حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپ کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو وہ کوہ طور پہ گئے تھے، ہارون علیہ السلام ان کے نائب رہے تھے. ایسے ہی میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں تو آپ مدینہ کو سنبھالیں. تو یہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بس اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 3701 نمبر پہ، اور صحیح مسلم میں 6333 نمبر پہ یہ حدیث ملے گی. سیدنا وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں کل ضرور اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. یہ جنگ خیبر یہ وہ یہودیوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی، اور کافی دن ہو گئے تھے محاصرہ کرے ہوئے. جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وہ کوشش کی، الگ الگ لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کافی دن خیبر کے وہ جنگجو ہو چکے تھے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کہا، سارے صحابہ اکرام کی مجلس کو اکٹھا کر کے، جو ان کے کور ساتھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کہا، میں کل ضرور اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. یعنی وہ کل میں ایک ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا اسلام کا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب کر دے گا. ایک دن پہلے ہی بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا.
میں जंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह देगा। तो इस पर सहाबा इकराम को बड़ी ये की मोहब्बत थी। सब सहाबा इकराम ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बशारत तो पहले ही दे दी फतह की, फतह होगी उसके हाथ पर, अल्लाह ताला फतह देगा, उसका कोई कारनामा नहीं है पर अल्लाह ताला फतह देगा, लेकिन वो शख्स होगा कौन। तो सहाबा इकराम में बड़ी दिलचस्पी थी। पूरी रात इस बात पर डिस्कशन चलता रहा कि अगले दिन ये झंडा किसको मिलेगा। तो बड़े से बड़े सहाबी ये अरमान कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल काश ये झंडा मेरे हाथ में रख दें और इस फजीलत को मैं ले जाऊं। तो वो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। इस पर एक इजाफी बात और कह दी अल्लाह के रसूल ने कि वो शख्स वो होगा जिसके हाथ पे झंडा दिया जाएगा, कि अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। यानी वो कोई आम शख्स नहीं होगा, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। ये हजरत अली की फजीलत है। और जब सुबह हुई तो तमाम लोग इस उम्मीद पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि वो झंडा उसे अता किया जाए। तमाम लोग आए कि वो झंडा मुझे मिल जाएगा, मगर ये शहादत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई। ये देखें मकाम और मर्तबा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, ये शहादत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई और खैबर फतेह हो गया, हजरत अली के हाथों खैबर फतेह हुआ। तो अल्लाह और उसके रसूल हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, तो क्या हमारा ईमान का तकाजा नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करें। हम उनसे अपने दिलों में अगर बुग्ज रखेंगे तो हमारा ईमान कहाँ बचेगा। ऊपर हदीस आ चुकी है कि जो भी अली से बुग्ज रखेगा वो मुनाफिक है, जो अली से मोहब्बत रखेगा वो मोमिन है। अगर हम मोमिन हैं तो हमारे ईमान का ये तकाजा है कि हम उनसे मोहब्बत करें, और ये उनकी फजीलत है कि अल्लाह और उसका रसूल उनसे मोहब्बत करता है। जामिया तिरमिजी में एक हदीस है 3735 नंबर पे, सैयदना जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि पहला शख्स जिसने बचपन में इस्लाम कबूल किया वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले शख्स हैं ये इस्लाम लाने वाले। पहले जो शख्स है ना वो चार हैं इस्लाम लाने वाले, हजरत अबू बकर, अम्मी खदीजा, सैयदना अली और हजरत जैद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बोले बेटे थे। तो ये चार शख्स शुरू में ईमान लाने वाले हैं। अब ये उम्मत में इख्तिलाफ है कि इनमें से पहले कौन लाया बाद में कौन लाया, तो इसलिए उम्मत ने इस कैटेगरी को डिवाइड कर दिया कि औरतों में पहले ईमान लाने वाली सैयदना वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु, औरतों में सबसे पहले वो ईमान लाई। बालिग मर्दों में और आजाद में वो सैयदना हजरत अबू बकर वो ईमान लाए, और गुलामों में हजरत जैद वो ईमान लाए, और बच्चों में सैयदना अली ये सबसे पहले ईमान लाए। तो यानी सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे शख्स हैं कि जो शुरू में ईमान ले आए, बचपन से ईमान ले आए थे। तो जो बचपन से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता रहे हों, क्या वो कभी गलती पर हो सकते हैं। क्या उन्होंने कभी कोई दुनिया में गलती की होगी। क्या हम कह सकते हैं कि हजरत अली हक पर नहीं थे, उनके मुकाबले में जो लोग थे वो हक पर थे। अगर हमने ये कह दिया, ये जुमला अपने मुंह से निकाल दिया, तो हमारा क्या ईमान रह जाएगा। हमें आंख बंद करके हजरत अली के पीछे खड़े हो जाना है कि हजरत अली के साथ हम हैं। अगर हम उस दौर में होते तो हजरत अली का साथ देते हैं। वो बचपन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तरबियत में रहे, शुरू में ईमान लिया है। अगली जो हदीस है वो जामिया तिरमिजी के 3713 नंबर पे ये हदीस आपको मिलेगी। सैयदना जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। यानी जो मुझे मौला मानता है वो अली को भी मौला माने। कोई मामूली बात नहीं है कि हजरत अली पे इतनी हदीसें कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि उनसे मोहब्बत क्यों करनी, क्योंकि अल्लाह के रसूल को पता था ये उम्मत फिर भी जुल्म करेगी उनके साथ, ये उम्मत उनके बेटों के साथ फिर भी जुल्म करेगी, इतना बताने के बाद भी करेगी। ये उम्मत नहीं मानने वाली, जुल्म तो करेगी, उनसे बुग्ज रखेगी, उनसे दुश्मनी रखेगी, अहले बैत से दुश्मनी रखेगी। तो जो अहले बैत से दुश्मनी रखे तो वो अपना ठिकाना समझ ले, उसका ठिकाना जहन्नुम है। जो अहले बैत से दुश्मनी रखे यकीनन वो जहन्नुम में दाखिल होगा। ये बात मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर भी मैं हदीस
آپ کو رکھوں گا جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ یقیناً یقیناً جہنم میں داخل ہوگا، چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام جو صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں ان سے محبت ہر مسلمان کا ایمان کا تقاضا ہے۔ ان سے محبت ہمیں کرنی ہے، ہماری محبت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے اوپر جو فضیلت ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3781 نمبر پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جن دو نوجوانوں کو اس امت نے شہید کر دیا، اس امت کے مسلمانوں نے ہی تو ان کو قتل کیا ہے، وہ ہیں کون؟ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنی بڑی اس امت نے غلطی کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے پھول تھے، آنکھوں کے تارے تھے، انہی کو ظلمانہ طریقے سے اس امت نے شہید کر دیا۔ تو یہ مقام سوچنے لائق ہے کہ جنت میں وہ جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہیں، جو سردار جنت میں ہوں گے، اور جو ان کو قتل کرنے والا ہے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ جو ان سے بغض رکھنے والا ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں سے جو سردار ہوں گے وہ ان سے بغض رکھے گا، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا؟ سوچنے والی بات ہے، ہمارے لیے سوچنے والا مقام ہے کہ اس امت نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جو سیدنا حسن ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہیں ان کو ظلمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کو بتائی تھی نا، ایسا تو نہیں ہے ان کے جانے کے بعد یہ حدیث آ گئی، امت جانتی تھی اس حدیث کو، پھر بھی امت کا ایک گروہ ایسا نکلا کہ اس نے یہ کام کر دیا۔ اس کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے 3775 نمبر پہ یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسپیشل حدیث امام حسین علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا کربلا کے میدان میں، پیشن گوئی بھی کی تھی کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ایک صحابی کے خواب میں آئے تھے اور بتایا تھا، تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے حسین اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کا اور میرا تعلق ایسا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بول دی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ کیوں ہے، یہ ہمارا عنوان کیوں ہے، ان حدیثوں کی روشنی میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا عنوان اہل بیت سے محبت کیوں ہے ایمان کا حصہ، کیونکہ حسین علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ حسین علیہ السلام غلطی پر تھے، جو نعوذ باللہ یہ کہیں اللہ پناہ میں رکھے کہ حسین علیہ السلام باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف، تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں؟ حسین علیہ السلام باغی ہو سکتے ہیں؟ یہ حال ہے اس امت کا۔ اور آج بھی لوگ ملتے ہیں آپ کو تقریریں کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے کہ حسین علیہ السلام غلطی پہ تھے، حسین علیہ السلام نے بغاوت کی تھی۔ بھئی کیا جملہ نکال رہے ہو آپ اپنے منہ سے؟ آپ کو نہ ہسٹری کا پتا، نہ صحیح حدیث کا پتا، جو منہ میں آ رہا ہے، جو پروپیگنڈا آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ آپ آگے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ کوئی ریفرنس ہے؟ نہیں جی۔ کچھ ہے؟ نہیں جی۔ اسلام کی روح پتا ہے آپ کو اسلام کیا چاہتا ہے؟ نہیں جی۔ بس حسین علیہ السلام باغی ہیں، ایسے کیسے باغی ہیں؟ آپ ہی باطل حکومت کے جو تلوے چاٹنے کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، حسین علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے گھر سے دین پھیلا تھا، تو وہ باطل کے سامنے کیسے وہ سرنڈر کر دیتے؟ تو حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ ترمذی شریف کی ہے 3772 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب، اہل بیت میں سے بھی سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ یعنی اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ خاص طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹے کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے کر پکارتے تھے اور انہیں چومتے اور اپنے سینوں سے لگاتے کہ یہ ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور اس امت کے ایک گروہ نے انہی کو ظلمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ یہ اس امت نے انہی کا ساتھ نہیں دیا، اہل بیت کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی، امت کو آنکھ بند کر کے اہل بیت کے پیچھے وہ جا کر کھڑے ہو جانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، یہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے پیارے تھے، جو دلی محبوب تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے، انہی کے ساتھ یہ واقعہ اس امت کے گروہ نے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے ترمذی شریف کی 3770 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، یہ دنیا کے پھول ہیں میری۔ جیسے پھول کو دیکھ کر انسان مہک جاتا ہے نا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، ایک پھول کی طرح ان کو پالا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے پھول ہیں، کوئی معمولی ہستی یہ نہیں ہے، ان کو آپ کوئی معمولی ہستی نہیں سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے یہ پھول ہیں۔ تو اہل بیت کے فضائل ہم نے یہ سمجھے کہ یہ کیا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اہل بیت سے محبت، ان میں خاص کر امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھمکی بھی دے دی امت کو نا کہ یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، لیکن اگر تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم دھمکی بھی سن لو۔ دھمکی دے دی ہر اس شخص کو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا بلکہ بغض رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو دھمکی دیں تو کیا وہ ایسے ہی ہوگی، معمولی بات پر ہوگی؟ جو نبی اس امت کے لیے روئے، جس نبی نے اپنی ایک دعا آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ لی کہ یہ اپنی امت کے حق میں مانگوں گا، وہ نبی اگر کوئی دھمکی دیں اسی امت کے لیے تو بہت بڑی بات ہے یہ، کہ وہ کیا دھمکی تھی۔ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کے لیے یہ دھمکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک الحاکم اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے وہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا، ضرور آگ میں داخل کرے گا جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھے اور جنت میں بھی چلا جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی ہے یہ کہ ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ بھی الحاکم کی ہے 4712 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رکن مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اور روزے دار ہو، پھر وہ فوت ہو جائے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخی ہے۔ یعنی جو رکن مقام ابراہیم ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس ہے جہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، کہ کوئی شخص اگر وہاں کھڑا ہو کر بھی نماز پڑھتا ہو تا عمر اور روزے دار بھی ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور پھر وہ فوت ہو جائے لیکن اس کا ایک ہی قصور ہو، یعنی عبادت گزار ہو لیکن ایک ہی قصور ہو،
وہ قصور کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دوزخ ہی ہے، اس کی عبادت سے آپ متاثر نہیں ہو جانا۔ یعنی کوئی شخص کتنا بھی عبادت گزار ہو، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام مانتا ہو، پوری طرح قرآن کو وہ فالو کرتا ہو، پوری طرح سنتوں پر چلتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہے بہت بڑا قرآن کا عالم بھی ہو، بھلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہوگا تو وہ جہنم میں ضرور جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، پورے قرآن پہ عمل کرتا ہو، پورے قرآن کا عالم ہو، پورا کوئی احکام قرآن کا نہیں چھوڑتا ہو، لیکن صرف ایک ہی غلطی ہو اس کی کہ بغض اہل بیت اس کے دل میں ہو، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی دھمکی ہے۔ اور جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں تو وہ کیسے چلے جائیں گے؟ جو لوگ حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ غلطی پر تھے یا ان کو غلطی پر مانتے ہیں، ان کو باغی کہتے ہیں، اور ان کے جو قاتل ہیں ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں، ان کے قاتلوں کو بچاتے ہیں حسین علیہ السلام کے، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جو حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں، ان کو غلطی پر مانتے ہیں، یہ بغض اہل بیت ہی تو ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے قاتلوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں، ان کے قاتلوں کو رحمت اللہ علیہ ہی کہتے ہیں، یہ بغض اہل بیت نہیں ہے؟ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، یہی تو بغض اہل بیت ہے۔ اگر یہ ہے تو وہ ابھی توبہ کر لیں، ادروائز اگر انہیں اس حال میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، کیونکہ بغض اہل بیت اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا ہے کہ وہ دو جگ میں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا۔ اور ہمیں اہل بیت کا دامن تھامنے کا حکم نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ ہمیں اہل بیت کو تھامے رکھنا ہے، اہل بیت کو پکڑے رکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے ہمارے سامنے وہ بھی یہی ہے، جو آپ کو حدیث ملے گی، صحیح مسلم میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وصیت ہے کہ امت کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہیں 6228 نمبر سے لے کر یہ آگے تک حدیث ہیں، 6225 پہ بھی ہیں، 6226، 27، 28 یہ حدیثیں موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد ایک ایک مقام پر رکے، اور وہاں پر جو خطبہ دیا تھا وہ یہ خطبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا امت کو، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، اور قریب ہے کہ میرے پاس میرا رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد ایک ایک میدان میں یہ بات کہہ دی تھی کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، اور قریب ہے کہ میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی بات قبول کر لوں، کیونکہ اللہ جو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہے ان کی روح بنا اجازت کے ان کی قبض نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں، اور میں اپنے بعد تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے وصیت کہ میں تو چلا جاؤں گا، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی جاننا ہے، میں بھی اس کی دعوت قبول کر لوں گا، اور لیکن میں اپنے بعد تم میں دو عظیم چیزیں، عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز جو اللہ کی کتاب ہے، پہلی چیز کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تعلق مضبوط رکھو۔ یہ ہے پہلی چیز جو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے اس امت کو، جو وصیت دی، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو پہلی وصیت یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے پاس اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اور جس نے اس کی ہدایت کی اتباع کی تو وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جس انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم چیزیں ہیں اس میں پہلے نمبر پہ قرآن کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، یہ ہے عظیم چیزیں جو چھوڑ کر گئے امت کے لیے۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں،
میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہا ہے میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرے جانے کے بعد. ان کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرے جانے کے بعد. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ جامع ترمذی میں 3786 نمبر پہ، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث انہی نمبر پہ آپ کو مل جائے گی جو نمبر میں نے آپ کو بتائے تھے. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم بات ریپیٹ کی. اے لوگوں میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور میرے اہل بیت. جب تک تم ان کا دامن تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. تو اس سے اگلی حدیث بھی ہم نے دیکھ لی ہے جو کہ جامع ترمذی کی ہے. تو دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. اور آگے فرما دیا جب تک تم ان کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. یعنی اللہ کے رسول نے دو چیزیں ہمیں چھوڑی کہ ان کو پکڑے رہے نا گمراہ نہیں ہوگے. لیکن امت کا حال اس سے الٹ ہے، نہ تو قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. یعنی قرآن کو تو پکڑا نہیں، اہل بیت کو چھوڑا نہیں. اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا اس امت نے. تو امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی اس سے الٹ ہی چلی ہے. آج دیکھ لیجیے آپ کیا قرآن کو پکڑ رہی ہے امت، اور اہل بیت کو کی گالی دینے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو اس امت نے نہ تو قرآن کو پکڑا اور نہ ہی اہل بیت کو چھوڑا، ان کے ساتھ ظلم کیا. دونوں کا دامن پکڑے رہنا تھا. اور یہ بتا دیا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر دو چیزیں پکڑ لو گے تو وہ کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اگر صرف آپ دو چیزیں وہ پکڑ لیں گے تو. اچھا، جو آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی نا وہ یہی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اپنے بعد وصیت فرمائی، ایک قرآن اور دوسری سنت. تو وہ حدیث بالکل مشکات شریف میں ہے، 186 نمبر پہ ہے. اور اکثر اسکالرس اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی اسکالرس ان حدیثوں کو کوٹ کیوں نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت بھی کہا ہے، ان کا دامن پکڑے رہنا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شاید ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت سے کوئی بغض رکھتے ہو دل میں، یا ہمیں خود کو خبر نہ ہو کہ یہ کہیں بغض تو نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ حدیث لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا ہے. اچھا، ان حدیثوں پہ کچھ ناسبی اسکالرس جو ہیں وہ ناسبی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ناسبی کہتے ہیں. اور رافضی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رافضی. اور جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں ناسبی. تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جو ناسبی لوگ ہیں نا، وہ جو یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو پکڑنا اور اہل بیت کو پکڑنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو وہ ان حدیثوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ہم تو قرآن اور سنت کو تھامنے کا حکم دیا ہے، ہم اہل بیت کا دامن کیسے تھامیں گے؟ وہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے اس حدیث پہ کہ اب ہمارے سامنے کیا ہے، قرآن و سنت موجود ہے، اہل بیت تو موجود نہیں ہے، تو ہم اہل بیت کا دامن کیسے تھامیں گے؟ تو یہ اعتراض کرتے ہیں. تو در حقیقت ان کا اعتراض اس حدیث پہ نہیں ہے، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی وصیت کی ہے جس کو بعد میں جا کر لوگ تھامنے کا وہ تھام ہی نہیں سکتے. ایسی وصیت کر سکتے ہیں کہ جس کو بعد میں لوگ مطلب بھول جائیں کہ بھئی اہل بیت کا دامن ہم کیسے پکڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی وصیت نہیں کی تھی. جبکہ یہ ہے کہ اہل بیت کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی اہل بیت کے طریقے پر گزارنی چاہیے. یہ ہے ان کو تھامنے کا مطلب. کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ کو دیکھنا ہے کہ حق اور باطل میں اہل بیت کہاں کھڑے ہیں، آپ کو آنکھیں بند کر کے اہل بیت کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جانا ہے. یہ ہے ان کو تھامنے کا مطلب، یہ ہے ان سے محبت، ایمان کا تقاضا. تو اہل بیت کو پکڑے دیکھیں، قرآن کو آپ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور اس کی اکارڈنگ ہی زندگی گزارنی ہے. لیکن اہل بیت کو کیسے پکڑیں آج کے ٹائم میں؟ اہل بیت تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، ہمیں بھی اہل بیت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. نمبر 1 ان کو تھامے رہنے کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب جو ان کو تھامے رہنے کا وہ یہ ہے کہ
حق اور باطل میں اگر انسان کو پہچان کرنی ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کہاں کھڑے ہیں. اہل بیت جس سائڈ کھڑے ہیں اسی سائڈ حق ہے. اور مومن کو کیا چاہیے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسی طرف جا کر کھڑا ہو جائے جہاں اہل بیت کھڑے ہیں. تو ہم تو امام حسین کی سائڈ کھڑے ہیں, ہم تو حضرت علی کی سائڈ کھڑے ہیں, ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ یہ اہل بیت ہیں. ہم امام حسن علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین باغی تھے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں, وہ اہل بیت کے دشمن ہیں, تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. امام حسین علیہ السلام کو غلطی پر مانتے ہیں. ایسے ایسے لوگ اس امت میں کی پیدا ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو ہمیں آنکھیں بند کر کے اہل بیت کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جانا ہے, یہی اس کا مطلب ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے اہل بیت کو تھامنے کا کہ اہل بیت کے جو دشمن کو اپنا دشمن ہمیں سمجھنا ہے. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. اور جس نے بھی اہل بیت کو نقصان یا تکلیف پہنچائی ہے اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے. جو آج کے ٹائم میں بھی اہل بیت کا دشمن ہے, اہل بیت کو گالی دے, وہ ہمارا بھی دشمن ہے. اور جس نے بھی اہل بیت پہ ظلم و زیادتی کی ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے, اس سے ہماری اعلان جنگ ہے. چاہے آج بھی وہ یزیدی موجود ہوں جو امام حسین علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو غلطی پر مانتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں, وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. ان سے بھی ہمارا اعلان جنگ ہے کیونکہ ہم اہل بیت کو پکڑنے والے لوگ ہیں. ایک ایک مشہور وہ رابی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو بنیادی رابی ہیں نا, جو روایت کرتے ہیں, مشہور تابعی ہیں وہ, یعنی جو صحابہ اکرام کے بعد جو لوگ آئے, پہلے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, جو پھر صحابہ اکرام سے اگلی جو جنریشن ہے وہ ہوتی ہے تابعی. جو تابعی تھے وہ سیدنا ابراہیم نقشی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر بالفرض انہوں نے ایک مطلب کہ سینیریو ایک کریٹ کیا, اگر بالفرض میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, قتل کیا, یعنی وہ خود ہی ایک کریٹ کر رہے ہیں, وہ ان لوگوں میں نہیں تھے, مطلب انہوں نے خود کریٹ کر کے بتایا اگر میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر قیامت کے دن میری بالفرض مغفرت بھی کر دی جاتی. انہوں نے ایک بات اور ایڈ کری کہ مان لو میری قیامت کے دن مغفرت بھی کر دی گئی, یعنی میں ان کے جو قاتل تھے ان میں شامل تھا, اور میری وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے رحم بھی کر دیا, میری مغفرت بھی کر دی, اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا ہوں. اس وقت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے سے بھی شرم کرتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہ دیکھ لیں کہ تو دنیا میں حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا حامی تھا. یہ الموضوع وہ کبیر الطبرانی میں یہ حدیث آپ کو ملے گی 2760 نمبر پہ. یعنی انہوں نے ایک کنڈیشن کریٹ کر کے بتائی, اگر میں یہ تابعی تھے یعنی صحابہ اکرام کے بعد جو اگلی جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے تھے, انہوں نے ایک سینیریو کریٹ کر کے بتایا کہ بالفرض میں وہ قاتلوں میں شامل ہوتا, اور کہ مان لو میری مغفرت بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے, مان لو مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا, اور میرا گزر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہوتا اور تو میں ان کے سامنے سے گزرنے سے بھی شرماتا, کیونکہ اگر وہ صرف میری طرف دیکھ لیتے اور صرف اتنا کہہ دیتے کہ تو دنیا میں حسین رضی اللہ عنہ کے وہ قاتلوں کا حامی تھا, تو قاتلوں کے ساتھ تھا, تو حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا دفاع کر رہا تھا, تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منہ دکھا دیں گے آج کے ٹائم میں اگر ہم ان کے جو قاتل ہیں ان کا ساتھ دیں؟ تو یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا تھا 10 محرم کو آیا تھا, اور 9 محرم مغرب کے بعد سے آج لگ چکی ہے. اور اسی میں ایک اس امت پہ وہ غم ہوتا ہے جو امت کے کیونکہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اور جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک غم لاحق ہوتا ہے کہ بار بار یہ 10 تاریخ آتی ہے, 10 محرم آتے ہیں, تو ان کا وہ زخم وہ تاجی ہو جاتا ہے کہ اس امت نے کتنی بےرحمی سے امام حسین علیہ السلام کو وہ شہید کر دیا تھا وہ کربلا کے میدان میں. تو وہ غم اس امت کے جو مومنین ہیں, جو مومن ہیں, ان کا یہ تازہ ہو جاتا ہے. لیکن اس غم پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں غم ہے
امام حسین کے جانے کا، یہ جو 10 محرم بار بار آتی ہے ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ 10 محرم کو وہ کس طرح امت کے ایک گروہ نے ان کو شہید کر دیا تھا ظلم طریقے سے. تو ہمیں دل بڑا افسردہ ہے، ہم غم میں مبتلا ہیں. تو ناسبی جو کچھ لوگ ناسبی ہوتے ہیں نا، جو اہل بیت سے کی بغض رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ ناسبی ہوتے ہیں. جو ناسبی ہیں نا، وہ ابو داؤد کی حدیث ہمارے سامنے لاتے ہیں. اور ابو داؤد کی وہ حدیث یہ ہے کہ شوق صرف 3 دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر 3 دن سے زیادہ رونے کو منع فرمایا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تم غم کیوں رکھ رہے ہو، اب ہر سال تم غم میں مبتلا ہو جاتے ہو، تم ہر سال سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ امت نے کیسے شہید کیا. ہر سال تمہارے تم سیڈ ہو کر بیٹھ جاتے ہو. اب سیڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انجوائے کرو لائف کو، بھول جاؤ. شوق صرف 3 دن ہے. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ 3 دن تک شوق ہے، اس کے بعد آپ کو شوق نہیں فرمانا. بالکل بے شک یہ بات سنن ابو داؤد میں آئی ہے کہ شوق صرف 3 دن ہے، لیکن یہ حدیث تو اپنی جگہ درست ہے. اور ایک مومن کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ شوق صرف 3 دن ہی وہ تک ہی منانا چاہیے، اس سے زیادہ اس کو شوق نہیں منانا چاہیے. یعنی جو اس کے گھر کھانا نہیں بنتا ہے، وہ ایک شوق میں رہتا ہے، یا وہ روتا ہے کہ روتا ہے، تو وہ صرف 3 دن تک یہ کرنا چاہیے. لیکن یہ حدیث اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم رکھنے والوں کے اوپر اگر لوگ فٹ کر رہے ہیں، جو یہ ناسبی اسکالرس ان لوگوں پر فٹ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا جو غم رکھتے ہیں، ان کا غم ہر سال وہ تاجی ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی دلیل صحیح نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا تھا کہ آپ کو پوری زندگی بھر بھی غم رہا. فور ایگزامپل کسی کا اگر بیٹا ہے وہ فوت ہو جائے، تو شوق تو وہ 3 دن تک منائے گا. بے شک ابو داؤد کی حدیث ہے، مومن کو 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منانا چاہیے. لیکن کیا وہ زندگی بھر تک اس کو بھول پائے گا؟ کیا اس کو یاد نہیں آئے گی بعد میں؟ کیا جب یاد آئے گی وہ اداس نہیں ہو جائے گا؟ کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کا شوہر چلا جائے، کسی کی وائف چلی جائے، کسی کا بھائی چلا جائے، کسی کی بہن چلی جائے، تو کیا وہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا؟ یا 3 دن تک ہی رہتا ہے؟ کیا سالوں سالوں اسے یاد نہیں آتی؟ اور یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں ملا کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو ہے نا واشی نام کے غلام نے شہید کر دیا تھا. جو واشی ایک غلام تھا، ان کے مالک نے وہ کفار کی طرف سے وہ لڑنے کے لیے آیا تھا. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چاچا تھے حضرت حمزہ، جن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اگر وہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حضرت حمزہ ہی ہوتے. یہ مقام اور مرتبہ تھا ان کا. ان کو واشی نام کے غلام نے جنگ بدر میں شہید کر دیا تھا. اور بعد میں یہ جو غلام تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا کو شہید کیا تھا، وہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا تھا. بعد میں وہ ایمان لے آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا تھا کہ واشی غلام سے کہا تھا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے، لیکن تو مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا. یہ تیرا ایمان تو قبول ہے، پر تو مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واشی کو دیکھتے تو اپنے چاچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے اور غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو کیا یہ حدیث یہ جو ناسبی لوگ ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر بھی فٹ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق صرف 3 دن تھا، یہ بعد میں غمگین کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کیا ان پر بھی فٹ کریں گے کہ اپنے چچا کی یاد میں آپ غمگین ہو جاتے ہیں بعد میں؟ تو غم تو آپ کو ہمیشہ رہ سکتا ہے، زندگی بھر تک رہ سکتا ہے. تو جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں. اور جو ناسبی ہیں، ان سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اہل بیت سے بغض نہ رکھیں، ان سے دشمنی نہ رکھیں، اپنے ایمان ایمان پر پھر سے آ جائیں، توبہ کر کے اہل بیت سے محبت کریں، اپنے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ جلائیں. اور شہادت امام حسین کا کیا مقصد ہے، واقعہ کربلا جو پیش آیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لاسٹ میں گفتگو کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کریں اور واقعہ کربلا ڈسکس نہ ہو تو اس کے بنا یہ ذکر ادھورا ہے، یہ محفل ہماری اس کے بنا ادھوری ہے. تو آج ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام ہے، جو جسم سے تو شہید ہو گئے لیکن کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ان کے. امام حسین علیہ السلام کے جو جسم سے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن کردار ان کا ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا.
جو کربلا کے میدان میں تنہا تھے لیکن حق کا پرچم لیے کھڑے تھے، جو کربلا کے میدان میں تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن حق کا پرچم لیے کھڑے تھے، جس کا نام آج بھی زندہ ہے، جس کا دشمن آج بھی شرمندہ ہے، جس کا نام آج بھی زندہ ہے اور جس کا دشمن آج بھی شرمندہ ہے، تو وہ ہیں امام حسین علیہ السلام، جن سے محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کربلا کا جو میدان تھا وہ کیوں یہ شانیہ اس امت پہ پیش آیا تھا؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ خلافت میرے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور آئے گا، تو امام حسین علیہ السلام اسی بادشاہت کے دور کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یزید کوئی خلیفہ نہیں تھا، یزید خود ہی بادشاہ مقرر بن گیا تھا، اور زبردستی اس نے لوگوں سے بیعت لی تھی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، زبردستی لوگوں سے بیعت لی تھی۔ تو کیا امام حسین بھی جھک جاتے ہیں؟ خلافت ملوکیت میں بدل رہے تھے نا، امام حسین کا پوائنٹ یہ تھا کہ خلافت قائم ہو، مسلمانوں کی شورا طے کرے گی کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، یا آپ زبردستی مسلط نہیں ہو سکتے امت پر۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ بھئی خلافت قائم ہو، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کی تھی، اور کوفہ جو کہ عراق میں ہے، وہاں کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجا تھا کہ آپ یہاں آ جائیے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، ہم یزید کے خلاف اٹھیں گے اور جنگ کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں تھے، اور مکہ میں حج، یا شاید جو حج کے ارکان ہیں وہ امام حسین علیہ السلام نے پورے کیے اور عراق کی طرف نکل گئے، تو صحابہ اکرام نے امام حسین علیہ السلام کو روکا بھی کہ آپ نہیں جائیے، عراقیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور وہی ہوا کہ عراقیوں نے، کیونکہ ابن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا، اس نے وہاں پہنچا اور عراقیوں کو اس نے وہ کچلا، اور عراقیوں نے اینڈ ٹائم پہ حسین علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا، اور امام حسین علیہ السلام کو اس ابن زیاد نے اور اس کے لشکر نے، جو کہ یزید کا گورنر تھا، اس نے عراق میں گھیر لیا، وہ کربلا کے میدان میں، اور محاصرہ رہا کافی دن تک، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، امام حسین علیہ السلام نے اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اگر ان کو جان پیاری ہوتی تو بیعت کر کے نکل جاتے، ایک ہی تو ڈیمانڈ تھی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس کے علاوہ کیا ڈیمانڈ تھی؟ کچھ نہیں، تو بیعت کر کے نکل لیتے۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو امت میں وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے پاس کیا سندیش آتا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جھک گئے باطل کے سامنے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ تو قیامت تک کے لیے رول ماڈل بھی تو انہیں بننا تھا، اہل بیت کے نقش قدم پہ بھی تو لوگوں کو چلنا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، نواسے تھے ان کے، وہ کیسے جھک جاتے باطل کے سامنے؟ تو وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں، اور اپنے ساتھ 72 اپنے گھر والوں کو بھی شہید کروا دیا، لیکن باطل کے آگے نہیں جھکے، سیدھے راستے سے وہ نہیں اٹھے۔ تو جو کربلا ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم ڈیٹیل سے واقعہ کربلا پہ ڈیٹیل ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اور جو واقعہ کربلا ہے یہ صرف ایک ایسا نہیں ہے، یہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر سال آتا ہے، یہ محرم ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، یہ کربلا ریمائنڈ کراتی ہے، یہ ہمیں کیا ریمائنڈ کراتی ہے کربلا؟ کہ آج بھی وہ دور سجا پڑا ہے، آج بھی کربلا وہ سجی پڑی ہے، آج بھی یزید موجود ہیں آج کے، اور آج کے حسین کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ہمیں کربلا یاد دلاتی ہے ہر سال آتا ہے، ہر سال محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، اس کے آگے وہ کبھی جھکنا نہیں ہے، کبھی مومن کو اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے اپنے، باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، باطل چاہے آپ کی جان لے لے، آپ کو کسی بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی باطل سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہی دنیا میں نافذ کرنا ہے، یہی ہمیں کربلا بار بار ریمائنڈ کراتی۔ آج بھی ملوکیت ہے، آج بھی خلافت قائم کرنی ہے، آج کے وہ یزید بھی موجود ہیں، آج کا حسین بھی ہمیں بننا پڑے گا، آج کا حسین بھی ہمیں
बनना पड़ेगा। तो वाक़या करबला हमें यही याद दिलाती है कि हमें आज का हुसैन बनना पड़ेगा। आज के यजीद दुनिया में तमाम मौजूद हैं। 57 मुल्क के जो ये मुस्लिम रेवरा जो जो सरबरा बने फिर रहे हैं, ये आज के यजीद से कम नहीं है। ये आज के यजीद से कम नहीं है। आज का हुसैन हमें बनकर दिखाना पड़ेगा। आज का हुसैन हमें बनकर इन्हें दिखाना पड़ेगा। तो करबला हमें यही सीख देती है कि हमेशा हमें हक पर रहना है, चाहे हम अकेले हों। पूरी दुनिया एक साइड खड़ी हो और हुसैन अलैहिस्सलाम का फॉलोअर्स अकेला खड़ा होगा। पूरी उम्मत एक साइड थी, हुसैन अलैहिस्सलाम 72 अपने घर वालों को लेकर एक साइड थे कि बातिल के सामने नहीं झुकना। सहाबा इकराम ने भी आ, वो यजीद के प्रेशर में आके, बहुत से सहाबा इकराम हैं उनका नाम आता है, उन्होंने बेत कर ली थी यजीद के हाथ पे, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेत नहीं की। तो किसी ने मेरे उस्ताद मोहतरम से एक क्वेश्चन किया कि जब बाकी के सहाबा इकराम ने यजीद के हाथ पे बेत कर ली, तो इमाम हुसैन ने क्यों बेत नहीं करी? तो मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जवाब दिया कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। तुम ये कह रहे हो कि सहाबा इकराम ने बेत कर ली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बेत कर लेनी चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेत नहीं की तो बाकी के सहाबा इकराम ने क्यों बेत कर ली? तुमने क्वेश्चन ही उल्टा पूछा कि जब अहले बेत ने बेत नहीं की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेत नहीं की, तो बाकियों ने क्यों बेत कर ली? तुम ये क्वेश्चन पूछते, क्योंकि तुम्हें अहले बेत के पीछे खड़ा होना है आंखें बंद करके। तो वाक़या करबला हमें यही सिखाती है कि हक पर रहना है, चाहे तुम तन्हा हो, चाहे तुम अकेले हो, और सब्र करना है, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, साबित कदम तुम्हें रहना है। और जुल्म के सामने हमें खामोश नहीं रहना है, हमें हक का परचम बुलंद करना है। यही हमें करबला बार बार याद दिलाती है। ये जो मुहर्रम का महीना आता है, ये हमें बार बार वो याद दिलाता है कि जुल्म के सामने हमेशा हमेशा हमें खामोश नहीं रहना है, हमें कुर्बानी देना है। हमें कुर्बानी देनी है, अपनी भी देनी है, घर वालों की भी देनी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अगर आज भी हम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, तो हमें उनसे सब्र सीखना चाहिए कि करबला के मैदान में उन्होंने शदीद प्यास, शदीद भूख, उसको कैसे बर्दाश्त किया और हक पर वो जमे रहे। तो हमें उनसे सब्र सीखना चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमेशा हमें हक का साथ देना चाहिए, चाहे हमें कितनी ही तकलीफें क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। और जालिम के खिलाफ हमेशा हमें बोलना चाहिए, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाएं। और हमारी जिंदगी भी इज्जत वाली हो, यही हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पैगाम मिला कि हमारी जिंदगी भी इज्जत वाली हो और मौत भी इज्जत वाली हो। कि हमारी अगर हम जिए तो बातिल से घबरा कर नहीं कि हाँ जीना है, बातिल से डर कर नहीं जीना है। जिंदगी भी हमें इज्जत वाली जीनी है, और हमें मौत भी शहादत की लेनी है। हजरत अली का कौल है कि अगर जिंदगी का इख्तिताम मौत है, अगर जिंदगी का एंड अगर मौत है, तो शहादत इसका बेहतरीन इंतखाब है। अगर आखिर इंसान को मरना ही है तो शहादत बेहतरीन इंतखाब है, इससे बेहतरीन इंतखाब कोई नहीं हो सकता। अगर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का डर हो, तो ना तुम्हारा कोई यजीद बिगाड़ सकता है कुछ, ना आज के यजीद आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना बातिल बिगाड़ सकता है, ना ही दुनिया वाले। अगर अल्लाह ताला का डर आपके दिल में मौजूद हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, हर अजान में, हर सजदे में, हर उस दिल में वो आज भी जिंदा हैं जो जुल्म से नफरत करता है और हक का साथ देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्पिरिट आज भी जिंदा है, वाक़या करबला आज भी जिंदा है। ये 10 मुहर्रम हमें यही याद दिलाता है कि हमें हुसैनी बनना है, हुसैनी बनकर हमें उठना है। और आज के जो यजीद हैं, इनका हमें तख्त गिरा देना है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा हुसैनी बनाए, उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, उन्हीं का सब्र हमें अता करे, हुसैन अलैहिस्सलाम का जैसा ईमान हमें अता करे, उन्हीं के जैसी बहादुरी हमें अता करे। अल्लाह ताला हमें जुल्म के खिलाफ उठने वाला बनाए। और अल्लाह से यही दुआ है कि आपको, हमको सभी को हिदायत दे और हक को कबूल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।
جی آپ سبھی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام کو پورا جوائن کیا. سبھی اسپیشل پروگرام آپ کو مواحد MQ چینل پر مل جائیں گے. مطالعہ قرآن اکیڈمی کا جو آفیشیل چینل ہے, اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور سبھی ضروری کلاسز آپ کو یہیں پر ہی اپلوڈ ملیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.